رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان دنوں میں ہمیں حکم دیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، فرمایا کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ کیوں؟ یہ دن بھی بڑے ہیں اور یہ وظیفہ بھی سب سے بڑا ہے۔ تو ان دنوں میں دیکھیں، آپ خطبے کے بعد دکان میں تشریف لے جائیں گے، آپ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ ایک دفعہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ اقسم برب العالمین واشہد اللہ علی ذالک۔ آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چھلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دربار مزار کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بستر پہ لیٹے پڑے، دکان پہ بیٹھے پڑے، چلتے پھرتے پڑے، آتے جاتے پڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، یہ پورے دین اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نورانیت ملے، روحانیت ملے، میرے اندر نور اترے، ارجنٹ سروس مجھے چاہیے، فوری مجھے اس کے فوائد چاہیے، نتیجہ چاہیے، پھر آپ نے دو کام کرنے۔ کتنے کام؟ کتنے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کے دل و دماغ میں اس کا معنی ہونا چاہیے، مفہوم ہونا چاہیے۔ آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، میری طرف دیکھیے۔ کئی لوگ ہیں ان کو ان مبارک کلمات کے اس سب سے بڑے وظیفے کا صحیح ترجمہ بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ کے 5 معنی ہیں، الحمدللہ کے 3 معنی ہیں، اللہ اکبر کے بھی تقریباً 3 معنی ہیں، لا الہ الا اللہ کے بھی کئی معنی ہیں، لیکن چونکہ وقت ساتھ نہیں دے رہا، اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ نے پڑھنا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لفظی ترجمہ سنیں، پھر میں آپ کو اس کے معنی بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیو، یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے ساتھ، یہ آپ کے اندر کے جذبے ہیں اللہ کے بارے میں، یہ آپ اپنا اندر اپنے اللہ کے بارے میں کھول کے رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تیری ذات کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے، تیری ذات کے بارے میں میرا جذبہ کیا ہے، تیری ذات کے بارے میں میرے اندر تیرا پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ تو پاک ہے، والحمدللہ، اللہ شکر تیرا، تعریف تیری ہے، میں گلے شکوے نہیں کرتا، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، میں اپنے مقدر پہ ناراض نہیں ہوں، تیری تقسیم پہ ناراض نہیں ہوں، گلے شکوے کرنے والا بندہ نہیں ہوں۔ سبحان اللہ تو پاک ہے، والحمدللہ سب تعریفیں تیری ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ میرا سارا کچھ ہی تو ہے، میرا الہ بھی تو ہے، میرا حقیقی بادشاہ بھی تو ہے، میرا مطاع بھی تو ہے، میرا حاکم بھی تو ہے، میرا معبود بھی تو ہے، واللہ اکبر، اللہ تیری ذات سب سے بڑی ہے۔ اور آپ اس کو ٹھہر کے سمجھ کر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ اور یہ محبت کی باتیں ہیں جو بندہ اللہ سے کرتا ہے۔ اچھا، شاید آپ کو علم نہیں ہے، میں نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اللہ فرماتے ہیں صدقت، میرے بندے تو نے سچ بولا ہے۔ سبحان اللہ کے 3-4 معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اور رٹی رٹائی نماز نور نہیں پیدا کرتی، گناہوں کا نفرت پیدا نہیں کرتی، ایمان کا نشہ نہیں ملتا۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحانہ کا، یا سبحان ربی العظیم، یا سبحان ربی الاعلی، یا جب آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے اللہ تیری ذات بھی شریکوں کی شراکت سے پاک ہے، کائنات کا نظام بنانے اور چلانے میں بھی تو شریکوں کی شراکت سے پاک ہے۔ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، میرے بارے تیرا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے، اور اللہ تیری نازل کردہ شریعت ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ حاجی صاحب جی، جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ،
آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہی ترجمہ کافی ہے. سبحان اللہ، میرے اللہ، آدم سے لے کے اس گھڑی تک جس مشرک نے تیرے ساتھ جو بھی شرک کیا ہے، میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے سبحان اللہ، آدم سے لے کے اس گھڑی تک جس بندے نے تیرے ساتھ جو بھی شرک کیا ہے، میرے اللہ تو اس شرک سے پاک ہے. یہ چیزیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی. اب ایک بندہ سبحان اللہ بھی پڑھتا رہے اور درباروں میں سجدہ بھی کرتا رہے، شرک کے گدھے پر بھی سوار رہے، تو وہ ساری رات سبحان اللہ کے چلے کاٹتا رہے، اس کو سبحان اللہ نے فائدہ نہیں دیا. اور جہاں سبحان اللہ ہو وہاں شرک فی الذات نہیں ہوتا، جہاں سبحان اللہ ہو وہاں شرک فی العبادہ نہیں ہوتا، شرک فی الصفات نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اللہ تیری ذات بھی پاک، اللہ تیری بات بھی. اب میں تیسرا ترجمہ کرتا ہوں، سب نے بولنا ہے، شرمانا نہیں. اللہ تیری ذات بھی پاک، تیری بات بھی پاک. اللہ مجھے تو نے جس حال میں رکھا ہے، بیٹا دیا ہے نہیں دیا، صحت دی ہے نہیں دی، پیسہ دیا ہے نہیں دیا، اللہ مجھے تو نے جس حال میں رکھا ہے، میرے بارے تیرا فیصلہ ظلم سے. اللہ تیری حکمتیں ہیں. بڑے بڑے پیارے بابے، بڑی بڑی اللہ کی قسم عزت والی مائیں، ان سے ایک قدم نہیں چلا جاتا. دعا کرتا ہوں آمین کہہ دیں. اللہ جن کی مائیں بیمار ہیں صحت دے دے. اللہ تعالیٰ جس کا والد بیمار ہے صحت عطا کر دے. ایک اور دعا کرتا ہوں، قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ تجھے تیری جلالت اور کبریائی کا واسطہ ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. والحمدللہ، الحمدللہ کے 3 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ ایک تو یہ ہے نا اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے. عام معنی ہم کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، اس کا معنی ہے اللہ ہر قسم کی حقیقی تعریف تو تیری ہے، کیونکہ تیرے علاوہ جتنے ہیں ان پہ موت آتی ہے، وہ سہارے کے محتاج ہیں. مجھے بول کے بتائیں اللہ پہ موت آتی؟ پھر بولیں اللہ کسی سہارے کا محتاج. تعریف تو تیری ہے، تو رب العالمین ہے. ہم تو 2.5 مرلے کے مکان کا نظام نہیں چلا سکتے، چھوٹی سی فیکٹری نہیں چلا سکتے، تو رب العالمین ہے. جو روزانہ روٹی کھاتے ہیں اللہ تو ان کو روٹی دیتا ہے، جو روزانہ بوٹی کھاتے ہیں ان درندوں کو تو روزانہ بوٹی دیتا ہے. اللہ حقیقی تعریفیں تیری ہیں. اور اللہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں نا، کان کھولیں، الحمدللہ نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے. لوگوں کو الحمدللہ سمجھ نہیں تب دربار بنے ہیں اس ملک میں، لوگوں کو الحمدللہ کی سمجھ نہیں تب لوگ شرکیہ تویز پہنتے ہیں. آج کے مولوی صاحب نے الحمدللہ نہیں سمجھایا، اس لیے درباری اور مزاری نظام ہمارے ملک میں ہے. الحمدللہ کا معنی اللہ حقیقی تعریف بھی تیری. الحمدللہ کا معنی یا اللہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں نا، جنم لینے سے لے کر اس گھڑی تک یہ مجھے نعمتیں دینے والا تو اکیلا ہے. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. جوانی تو نے دی، علم تو نے دیا، مال تو نے دیا، صحت تو نے دی، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں. نعمتیں دینے والا بھی تو ہے میرے مولا. الحمدللہ. اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں شکر بھی تیرا ادا کرتا ہوں.